السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سیشن جو ہے ہمارا وہ ہے ہمارا والدین کے نام۔ جتنے بھی والدین ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہماری آواز کو سن رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا میرا آج کا سیشن ہے، اور بہت ہی جو ہے نا خصوصی باتیں کرنی ہے۔ میں نے ایسے آل فال باتیں نہیں کرنی، کیونکہ ٹائم ہوتا نہیں اتنا ہمارے پاس، ویڈیو بہت کم وقت میں بنانی ہوتی ہے، تو جو ہے نا مدعے کی بات کرتے ہیں۔ آپ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں؟ یہ کتاب، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ منتخب احادیث۔ میں ایسے باتیں نہیں کرتا، میں یہاں سے پڑھتا ہوں، پھر یہاں سے پڑھنے کے بعد میں سرچ کرتا ہوں، اسٹڈی کرتا ہوں، ایک ایک چیز کا خلاصہ نکالتا ہوں، تشریح نکالتا ہوں، پھر جا کر میں ویڈیو بناتا ہوں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا چھوڑیں، میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اسے میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں جو ہمارے والدین کے لیے بہت ہی مفید ہے، کیونکہ بچوں کو جو ہے نا اسٹڈی کروانی چاہیے، اسٹڈی دینی چاہیے، اسٹڈی دلانی چاہیے، بتانا چاہیے، پڑھانا چاہیے، ضرورت ہے۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ علم سیکھ رہا ہے، پہلے تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ دنیا کی جو تعلیم ہے نا یہ علم نہیں ہے، اس سے مراد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، اور اس کو ضرورت کی حد تک ہی حاصل کرنا چاہیے۔ سمجھا رہی بات؟ پہلی بات تو یہ میں نے ایکسپلین کر دیا کہ علم کسے کہتے ہیں۔ علم کی تعریف یہ ہے کہ قرآن کلام اللہ، اللہ کا دین، درس نظامی، صرف، نحو، فقہ، یہ ہے علم، یہ ہے علم۔ ہمارے امام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں 50 سے زائد علوم پر دسترس حاصل تھی، جن کا ہمیں نام بھی پتہ نہیں ہے، انہیں دسترس حاصل تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم اسے کہتے ہیں، وہ علم نہیں ہے، وہ ضرورت ہے۔ دنیا کا جو بھی علم ہے یہ ضرورت ہے، یہ ساری ضرورتیں ہیں، ضرورتیں پوری کرنی ہیں، تو اس کو اسی اینگل سے ہی علم حاصل کیا جائے۔ دنیا کا تو علم نہیں خیر کہہ سکتے، دنیا کی ضرورت اس لیے حاصل کی جائے کہ بھائی ہم نے جو ہے اپنے بچے کو پوری ضرورتیں پوری کرنی ہے اس کی، پھر علم کی طرف آتے ہیں۔ علم کیا ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا، واقعہ سنا رہا تھا میں آپ کو ایک، یہ آپ کے لیے بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ یہ واقعہ سننے کے بعد میرے جو ہے نا دماغ میں یہ بات چل رہی ہے کہ میرے واقعہ سننے کے بعد 99% جتنے بھی والدین ہیں وہ اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم ضرور دیں گے، قرآن پاک کی تعلیم ضرور دیں گے، قرآن پاک کی تعلیم ضرور دیں گے، قرآن پاک کی تعلیم ضرور دیں گے۔ اچھا بات دراصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، تو چلتے گئے، چلتے چلتے دیکھا سامنے ایک قبر ہے، وہاں پر بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے، بڑا ہی سخت عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، دیکھا، چلے گئے خاموشی کے ساتھ۔ اچھا اگلے دن آئے، اگلے دن اسی قبر میں بہت ہی خوشگوار اور وہاں پر سکون، اور اس کو عذاب ختم کر کے اس بندے کا جس پر عذاب ہو رہا تھا، جس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، پرسکون کر دی گئی، قبر ٹھنڈی کر دی گئی، بالکل خوشگوار قبر ہو گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کے فرمایا، یا اللہ یہ کیا ہے؟ میری بات سنیں۔ بات بتانے کا مقصد ہے کہ اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں۔ آپ کہتے ہیں نا قرآن کا فائدہ کوئی نہیں ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ قرآن کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دنیا میں، دین میں، آخرت میں، ہر جگہ قرآن کی وجہ سے عزت ملتی ہے، اور الحمدللہ آپ کے سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے، بندہ ناچیز، جس کی اتنی عزت ہے الحمدللہ، میں فخر نہیں کرتا، خدا کی قسم میری اوقات سے زیادہ مجھے عزت دی جاتی ہے، جہاں بھی جاؤں مجھے عزت اسی قرآن کی وجہ سے ملتی ہے۔ میں تجربہ میں بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، میں ایسے آل فال نہیں کہہ رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے۔ الحمدللہ قرآن کی وجہ سے میری عزت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ بڑی ہو گئی ہے، 25 سال ہو گئے ہیں، اولاد 25 سال کی ہو گئی ہے، بیٹا 25 سال کا ہو گیا ہے، 26 سال کا، تو کیا ہو گیا؟ 25 سال کا ہو گیا، 26 سال کا ہو گیا، MBBS نہیں کر رہا ہوتا؟ قرآن پڑھانے میں شرم آتی ہے، یونیورسٹی نہیں جا رہا ہوتا؟ قرآن پڑھانے میں شرم آتی ہے، مدرسہ بھیجنے میں شرم آتی ہے، اور مدرسے بھیجتے بھی کسے ہیں؟ جو گھر میں سب سے نالائق بچہ ہوتا ہے نا اسے مدرسے میں بھیج دیتے ہیں۔ جو گھر میں معذور بچہ ہوتا ہے نا اسے، جس کی آنکھ نہیں ہے یا ہاتھ نہیں ہے یا پیر نہیں ہے، اسے مدرسے میں بھیج دیا، کیا کرے گا یہ؟ اللہ پاک ایسے لوگوں سے بھی کام لیتا ہے۔ پھر
یہ تو پھر انتخاب ہے نا، میں نے پہلے بھی بات کی، قسمت کی بات ہے۔ اچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کل آیا تو اس پر سخت عذاب طاری تھا، آ جائے تو قبر خوشگوار ٹھنڈی، کیا ماجرا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے عیسیٰ بن مریم، یہ شخص جس کی قبر تم دیکھ رہے ہو کہ کل عذاب تھا اور آج قبر خوشگوار ہے، تو اے عیسیٰ بن مریم، اس کے مرنے سے پہلے اس کا ایک بیٹا تھا۔ غور سے سنیں، غور سے، والدین خصوصی طور پہ غور سے سنیں اس ویڈیو کو۔ تو اس کا ایک بیٹا تھا، تو وہ 2 سال کا تھا، بلکہ 3 سال کا تھا۔ تو اس کے فوت ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد اس کی والدہ گئی مدرسے چھوڑنے اپنے بچے کو۔ تو جب بچہ بیٹھا، اماں چھوڑ کے چلی گئی، بچہ بیٹھا ہوا کلاس میں، سب بچے پڑھ رہے ہیں قرآن پاک۔ تو جب قاری صاحب نے اسے کہا بیٹا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ پاک، اس کا پہلے میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان کا مطلب اللہ کی رحمت جوش میں ہے، یا رحمان پڑھا کریں، اس کا مطلب اللہ کی رحمت جب جوش میں ہو، الرحمن علم القرآن۔ تو یہ بات ہے، قرآن کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ عام کلام اللہ نہیں ہے، اسے اتنا ہلکا نہ لیں، یہ زندگی آخر سنوار دے گا ہماری، ہم بہت ہلکے میں لیتے ہیں اس کو۔ یہ کوئی بہت ہی جو ہے نا بڑا ہی نازک معاملہ ہے، یہ قرآن پاک بڑا ہی نازک معاملہ ہے، آپ اسے اتنا ہلکے میں لیتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ جو اللہ پاک نے فرمایا، اے عیسیٰ بن مریم، جب اس کے بچے نے قاری صاحب کے کہنے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، الرحمن کا مطلب بڑا مہربان، بڑے مہربان سے کیا میننگ ہے، اس کا کیا مفہوم کیا نکلتا ہے اس کا؟ بڑا مہربان مطلب کافر بھی کھا رہا ہے، کافر کھا رہے ہیں، ہندو کھا رہا ہے، یہودی کھا رہا ہے، انسان سب کھا رہے ہیں، حیوانات کھا رہے ہیں، جنات کھا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، یہ اللہ مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ اچھا الرحیم کا کیا مفہوم ہے؟ الرحیم کی جو میننگ ہے وہ نکلیں گے قیامت والے دن، نہایت رحم کرنے والا، وہ قیامت کے دن صرف مسلمانوں پر ہوگا۔ اللہ پاک رحیم ہوگا تو مسلمانوں کے لیے ہوگا، اللہ پاک رحیم ہوگا تو صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ تو جب اللہ پاک نے فرمایا، اے عیسیٰ بن مریم، جب اس کے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میری عزت نے گوارا نہیں کیا، اللہ اکبر، اللہ پاک فرما رہے ہیں میری عزت نے گوارا نہیں کیا کہ اس کی اولاد سن رہے میری بات آپ، اس کی اولاد مجھے رحمان بھی کہے، رحیم بھی کہے، میرا کلام بھی پڑھے، جو کلام میں نے اتارا اپنے نبی پر، میں نے اتارا، اللہ پاک نے خود نازل کیا، اللہ پاک کے الفاظ ہیں، یہ ہمارے رب کے الفاظ ہیں جسے ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ تو جب اس نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، میری عزت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس کے والد پر عذاب بھیجوں، اس کی والد کی قبر پر عذاب بھیجوں۔ سن لیں آپ، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، آگے نہیں پڑھا، قرآن پاک نہیں پڑھا پورا، 6 پارے نہیں پڑھے، 10 پارے نہیں پڑھے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جتنا ثواب مل رہا ہے، کہ ایک دن قبر پر عذاب، دوسرے دن قبر ٹھنڈی، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے۔ سوچیں جب پورا قرآن پڑھا جائے گا، اللہ اکبر، پورا قرآن جب پڑھا جائے گا تو قبر والوں کو کیا ہوگا؟ ٹھنڈی نہیں ہوگی ہمارے والدین کی قبریں، ٹھنڈی نہیں ہوگی ہمارے ابا و اجداد کی قبریں، ٹھنڈی نہیں ہوگی ہمارے عزیز و اقربا کی قبریں، ٹھنڈی نہیں ہوگی ہمارے اقارب کی قبریں، ہمارے رشتہ داروں کی قبریں، لیکن ہمیں ہوش ہی کہاں ہے؟ قرآن پاک تو ہم لیتے نہیں ہیں اتنا ایزی، ویسے ٹھیک ہے یار قرآن پاک پڑھنا ٹھیک ہے، کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرا دی، 40 میں کرا دیے، تب قرآن لے کے آ گئے۔ تو یا جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تب 2 سال پہلے کبٹ میں قرآن پڑھا ہوا تھا وہ نکال کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ آج کل قرآن کو یہ سمجھو گے، وہ ہوش کرو، کچھ ہوش کرو یار، پتہ نہیں کس طرف چلے گئے ہیں سارے۔ قرآن پاک کچھ پڑھو، 2 سال تک کبٹ میں پڑے رہتے ہیں، جب شادی ہوتی ہے سر پہ رکھنے کے لیے قرآن لے آتے ہیں، عجیب تماشا بنایا ہوا ہے۔
تو میری باتوں کو سمجھیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے ایک حرف پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں، بلکہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جب آپ الف لام میم کہیں گے تو آپ کو کتنی نیکیاں ملی؟ 30؟ بالکل بھی نہیں ملی۔ الف لام میم پر جو ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ نیکیاں ملی آپ کو۔ اس کو میں بعد میں ایکسپلین کروں گا، جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ الف میں کتنے ورڈ آتے ہیں؟ الف لام فا، الف یہ ہو گئے۔ لام میں کتنے آتے ہیں؟ لام الف میم۔ میم میں کتنے آتے ہیں؟ میم یا میم۔ اب الف کے جو الف لام فا ہیں، اس کے الف میں کتنے ورڈ آتے ہیں؟ گن سکتے کوئی؟ نہیں گن سکتے، ختم ہی نہیں ہو رہی الفاظات، ختم نہیں ہو رہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ حقیقت یہ ہے۔ تو خدا را اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں، یہ دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہونے کا سبب بن جائے گا۔ قبر میں نہیں بہن آئیں گی، نہیں بھائی آئے گا، کوئی اماں نہیں آئے گی، کوئی ابو نہیں آئیں گی، قبر میں قرآن آئے گا۔ یہ قرآن کے کئی عالم جو پڑھتا تھا، اور پڑھنا بھی تجوید کے ساتھ چاہیے، یہ نہ ہو قرآن پہ لعنت کرے۔ صحیح ہے بھائی؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اور میری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔